بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قیامت والے دن ان لوگوں کی پہچان کیسے ہوگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ایک ایسی قوم کو اٹھائے گا جن کے چہروں پر نور ہوگا اور وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے۔ نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے۔ ایک صحابی، عرابی صحابی نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کی نشانی بتا دیں تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو وہ ایک قبائل کے ہوں گے نہ تو وہ ایک شہر کے ہوں گے، وہ مختلف شہروں کے ہوں گے اور مختلف قوموں کے ہوں گے، لیکن آپس میں اللہ عز و جل کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے آپ پیار کریں گے، محبت کریں گے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، اور اللہ عز و جل کی محفل اور ذکر اللہ کی محفل سجا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ دیکھیے دوستو، کیسا بہت بڑا مقام ہے، کیسا مرتبہ ہے اگر ہم بھی ذکر اللہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور جس حال میں یاد کرتا ہے اور میں بھی اسے اس حال میں یاد کرتا ہوں۔ لیکن کیسے؟ اگر ہم محفل سجا کے اور چند لوگوں میں رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو رب العالمین فرشتوں میں بیٹھ کے ہمارا ذکر کرتا ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو وہ میرا گویا کہ شکر کرتا ہے، اور میرا بندہ جب مجھے بھلا دیتا ہے گویا کہ وہ میری ناشکری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔